حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں سمندر کے کنارے یہودیوں کی ایک بستی آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار حرام کیا تھا۔ اس دور میں یہودیوں پر دو پابندی عائد تھیں، ایک تو وہ ہفتے والے دن صرف عبادت کریں گے اور کسی قسم کی معاشی سرگرمیاں نہیں کریں گے، اور دوسرا اس دن شکار بھی نہیں کریں گے۔ یہ سب پابندیاں اللہ تعالیٰ نے صرف آزمائش کے لیے رکھی تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت کا نشان بناتے ہوئے انسان سے بندر بنا ڈالا۔ ان بستی والوں کے ساتھ کیا ہوا اور اس گروپ کے ساتھ کیا ہوا جو خود تو نیک تھا لیکن دوسروں کو برائیوں سے نہیں روکتا تھا؟ علمی وے کے ساتھ میں ہوں رانا یاسر اور آج آپ کو اصحاب سبت کا واقعہ سنائیں گے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 65 اور تفصیل کے ساتھ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 سے 167 تک موجود ہے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ کی کتاب المستدرک حاکم کی حدیث نمبر 3254 میں تفصیل سے موجود ہے۔ ان لوگوں پر ہفتے والے دن شکار کرنا تو حرام تھا، مگر خوشخبری یہ تھی کہ 6 دن یہ شکار کر سکتے تھے۔ لیکن ایک پرابلم تھی، جیسے ہی ہفتے والا دن آتا تو بہت زیادہ مچھلیاں سمندر میں آتی تھی، اتنا زیادہ آتی تھی کہ ان کے سامنے اچھلتی تھی۔ اگر یہ چاہتے تو انہیں ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے تھے، اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو ایک آدھ مچھلی وہ بھی بہت محنت اور مشقت کے ساتھ ہاتھ میں لگتی تھی۔ ان میں سے ایک گروپ نے مشورہ کیا کہ اگر ہم ہفتے کے دن مچھلیاں صرف پکڑ لیں اور یہ دن گزار کر اگلے دن کھا لیں تو حکم الہی کی نافرمانی سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ سے نہیں جائیں گی۔ مطلب یہ لوگ مچھلیاں پکڑنے کے لیے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈنے لگے۔ چنانچہ ان میں سے ایک گھر نے اس پر عمل کر لیا۔ انہوں نے اسی طریقے سے مچھلیاں پکڑ لیں اور ان کو بھون لیا۔ جب بھوننے کی خوشبو ان کے پڑوسیوں تک پہنچی تو وہ بولے، خدا کی قسم فلاں قبیلے کے لوگ تو مچھلیاں پکڑنے لگے ہیں۔ پھر کچھ اور گھروں نے بھی اس عمل کو اپنا لیا۔ بس ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر یہ کام کثرت سے بڑھ گیا اور اس کے نتیجے میں اس بستی کے 3 گروپ بن گئے۔ ایک جماعت تو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑتی تھی اور کھاتی تھی، دوسری جماعت نہ تو مچھلیاں پکڑتی تھی اور نہ ہی ان لوگوں کو روکتی تھی۔ یہ دوسری جماعت والے خود تو نیک تھے لیکن ان کو برائی کے کام سے نہیں روکتے تھے۔ تیسری جماعت ان لوگوں کی سخت مخالف تھی۔ انہوں نے کہا، ہم تمہیں اللہ کے غضب اور عذاب سے ڈراتے ہیں، ایسا کام مت کرو، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ بار بار روکنے کے باوجود یہ لوگ باز نہ آئے۔ آخر کار تیسری جماعت نے بولا، کہیں تم زمین میں دھسا دیے جاؤ یا اللہ تعالیٰ کا کوئی اور عذاب تم تک پہنچے۔ خدا کی قسم ہم تمہیں خبردار کرتے ہیں کہ تم جس مکان میں ہو یہیں تم پر عذاب آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ لوگ دیواروں سے باہر نکل آئے اور اگلے دن صبح سویرے یہ تیسری جماعت واپس آئی اور ان لوگوں کے دروازے پر دستک دی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ سیڑھی لگا کر دیوار سے چڑھے اور جھانک کر دیکھا تو بولے، اے اللہ کے بندو، یہاں پر تو بندر ہیں، خدا کی قسم ان کی دمیں ہیں۔ اور وہ 3 مرتبہ بھونکے۔ پھر وہ لوگ دیواروں سے نیچے اترے اور دروازہ کھولا اور لوگ مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ جو پہلی جماعت تھی جو مچھلیاں پکڑتی تھی وہ بندر بن چکی تھی۔ ان بندروں نے انسانوں میں اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیا، لیکن انسان ان بندروں میں اپنے رشتہ داروں کو نہ پہچان سکے۔ بندر اپنے انسان رشتہ دار کے پاس آتا اور اس کے ساتھ لپٹ جاتا۔ وہ انسان اس سے پوچھتا، تو فلاں ہے؟ تو وہ اپنے سر کے اشارے سے کہتا ہاں، اور رونے لگ جاتا۔ اور بندریا اپنے انسان رشتہ دار کے پاس آتی، انسان اس سے پوچھتا، تو فلاں عورت ہے؟ وہ اپنے سر کے اشارے سے کہتی ہاں، اور رو پڑتی۔ تو انسان اس کو کہتا، کیا ہم تمہیں اس بات سے ڈراتے نہیں تھے کہ کہیں تم دھسا دیے جاؤ یا تمہاری شکلیں بگاڑ دی جائیں یا کوئی اور عذاب تم پر آ جائے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پہلی اور تیسری جماعت کے بارے میں سورۃ الاعراف میں فرمایا، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی
تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو نجات دی اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے سبب برے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو جماعتوں کا تو ذکر کیا جن میں سے ایک کو نجات ملی اور ایک کو عذاب، لیکن جو جماعت خود نیک تھی مگر برائی کے کاموں میں ان کو نہیں روکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کا ذکر کرنا ہی گوارا نہیں کیا۔ اس جماعت کا انجام کیا ہوا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ سننا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے لیے یہاں پر کلک کریں۔ مزید ان تمام ویڈیوز کے لنکس اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی کلک کر کے ویڈیو واچ کر سکتے ہیں۔